جلدی سے لکھ لیں. What are the benefits of prayer to the individual and to the community? Number one, it fosters your connection with Allah. How do we do that? You study through the answer to understand what I'm saying. کیونکہ میں نے ہر دو تین benefits کے ساتھ ایک reference from the Quran بھی لے کے آیا to support our answer. It gives us inner peace and satisfaction. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں verily in the remembrance of Allah do hearts find rest. It gives you a discipline and structure. آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو ہم الو کی طرح 24 گھنٹے سو نہیں سکتے, بلکہ جب دن کی روشنی ہوگی تو we will have to get up and perform the Fajr prayers before the din ki roshni and welcome the new day. And then ظہر کی نماز پڑھتے ہیں, عصر کو ہم پڑھتے ہیں climax of worldly involvement, مغرب کی نماز پڑھتے ہیں on sunset, اور آخر میں عشاء کی نماز ہوتی ہے with which after which we are supposed to sleep. تو یہ آپ کے ایک دن کو structure دے دیتا ہے, discipline دے دیتا ہے. Number 4, it is a source of purification and forgiveness. Why? جب میں وضو کر رہا ہوتا ہوں تو وضو کرنے سے مجھے کیا بینیفٹ ملتا ہے؟ وضو کرنے سے جس جسم کے حصے کو میں دھو رہا ہوتا ہوں وہاں سے گناہ میرے جھڑ رہے ہوتے ہیں. گناہ جو ہے وہ میرے جھڑنے کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے پاس سے معاف ہو رہے ہوتے ہیں, میں پیور ہو رہا ہوتا ہوں, اور وضو کرنے سے میں فزیکلی بھی کلین ہو جاتا ہوں, جرم سے پاک ہو جاتا ہوں, اور اس کے نتیجے میں مجھے بیماریاں نہیں لگتی. Number 5, it also acts as a body stretch and exercise for the Muslims, although we don't do it with that purpose. مگر جب ہم رکوع کر رہے ہیں, ہم سجدہ کر رہے ہیں تو ہماری باڈی اسٹریچنگ ہو رہی ہے. Number 6, our sins get forgiven. And number 7, our prayers get also answered. کیونکہ ہر فرض نماز کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کی حکم کو مانا ہوتا ہے, ہم پاک ہوئے ہوتے ہیں, صاف ہوئے ہوتے ہیں, تو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں, تو ہم اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگ. تو ہمارے کمیونٹی بینیفٹس کیا ہوتے ہیں بچوں؟ ہمارے اندر یونٹی آف بردرہڈ قائم ہوتا ہے. Why? Because we stand shoulder to shoulder. People of all walks of life, whether you're Sindhi or a Punjabi or a Pashtun or a Baloch, whether you're an army man, whether you're a civilian or a non-civilian, you stand shoulder to shoulder. You stand shoulder to, اور اس شولڈر ٹو شولڈر اسٹینڈ کرنے کے نتیجے میں آپ کے اندر ریسزم پراپرلی ایلیمینیٹ ہوتا ہے, کوالٹی کا فروغ ہوتا ہے. اب چاہے کوئی بچہ ہوم ورک کر کے لاتا ہو یا نہ کر کے لاتا ہو, مجھے اس کو اپنے ساتھ ہی کھڑا رکھنا پڑے گا. I don't have an option of saying no to him, and that tells us کہ یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں. اچھا, we support each other. How do we support each other? جب ہم نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں نا تو ہم روبوٹ بن کے واپس گھر نہیں آ جاتے کہ منہ گھمایا اور جلدی سے اسٹریٹ بھاگ کے گھر آ جائیں, بلکہ ہم ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں. کوئی بندہ رویا ہوا ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, تو اس کی بات سنتے ہیں اور اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں, چاہے اس کو پیسوں کی ضرورت ہو یا دیگر کوئی مسئلہ ہو. تو we support each other. چیریٹی کر کے بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. جیسے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, صدقۃ الفطر دیتے ہیں so that the poor can enjoy عید. اس کے اندر ہمارے اندر صبر بھی پیدا کرتا ہے کہ we can't pray at our own pace but we have to follow the pace given to us by the امام صاحب. اس کے علاوہ ہمارے اندر ہیوملٹی بھی ڈیولپ ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتے کیونکہ ہم بار بار اپنا سجدہ سر the highest part of the body کو lowest part of the ground میں لگا کے بول رہے ہوتے ہیں سبحان ربی العلیٰ, glory be to Allah the most high. So we don't get arrogance because we realize that whether it is my looks, my power, my money, my fame, or anything else, they're all given to me by God, and God deserves praise and honor, where I'm not supposed to get arrogant. تو ہمارے اندر ہیوملٹی آتی ہے, عاجزی آتی ہے, ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں, اپوزٹ آف ایروگنس ہوتا ہے, اور ریسپیکٹ بھی ڈیولپ ہوتا ہے, اور معاشرے میں سے ریسزم بھی ختم ہوتا ہے. So this is regarding یہ سب points لکھے آپ لوگوں نے physical people. Let's move on. اب ہم جا رہے ہیں لائف ان یا سو اب ہم دیکھیں گے اس کے کوشچن کے آنسر کو. تو we've already done question number touched upon question number 10, مگر اس کو آنسر فارمیشن میں کیسے لکھا گیا وہ ہلکا سے دیکھ لیتے ہیں, then we'll move on. Okay.
Okay, so this is question number 10. Question number 10 that we are talking about. Okay, by what are the benefits of prayer to an individual and to the community? Is the question visible to you all? Okay, let's start. So हमने सबसे पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन दे दिया कि भाई प्रेयर एक ऐसा बेसिक पार्ट ऑफ इस्लाम है और हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. It provides us various benefits to both individuals and community. और वो benefits क्या हैं? Number one, हमारा कनेक्शन अल्लाह ताला से स्ट्रांग होता है. जब हम 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, Indeed I am Allah, there is no God but me, so worship me and establish the prayer for my remembrance. तो हम अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होते, अल्लाह ताला को भूल नहीं जाते, बल्कि नमाज हमें याद दिलाती है कि हमारा अल्टीमेट रिलेशनशिप विद अल्लाह है, बाकी सब टेम्पररी है. So through regular prayer, Muslims maintain their relationship with Allah and seek their guidance. हमारे दिल में इत्मीनान होता है, सुकून होता है, हम मटेरियलिज्म की शक्ल से निकलते हैं और हमें अपने डेली लाइफ के चैलेंजेस से लड़ने का हल मिलता है अल्लाह ताला के सामने सर झुकाने से. नंबर 3, हमारे अंदर डिसिप्लिन पैदा होता है और ये सारी बातें जो मैंने की थी उसमें दी थी. कम्युनिटल बेनिफिट से बता दिया था भाई, यूनिटी ब्रदरहुड होता है, पीपल फ्रॉम ऑल ऑफ वॉक्स ऑफ लाइफ, वेदर अमीर हो, गरीब हो या किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन हो, स्किन कलर के लिहाज से ब्लैक हो, ब्राउन हो या व्हाइट हो, दे स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर. नंबर 2, इट हेल्प्स ब्रिंग अ स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड उम्मा. जब मुसलमान प्रे टुगेदर करते हैं तो वो दूसरे स्पिरिचुअल मैटर्स में उनको ग्रो करने के लिए भी हेल्प कर सकते हैं और प्रैक्टिकल मैटर्स में पैसों के जरिए भी हेल्प कर सकते हैं. और सलात helps practice patience, humility and respect, which are important values in Islam. These qualities are reflected in their daily lives, making the community more peaceful and kindly. तो जो बंदा ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करेगा, डाउन टू अर्थ होगा, चौड़ा नहीं करेगा, दूरी नहीं मारेगा, आंखें ताड़ने के नतीजे में फटना नहीं करेगा, तो उससे माशरा काइंडर और मोर पीसफुल बनेगा. क्या बनेगा? और उसका ताल्लुक नमाज से होता है, क्योंकि नमाज ही आपको बताती है कि आप कुछ भी नहीं हो, अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह सबसे बड़े हैं. यहाँ तक आप मेरे साथ हैं. इसके बाद ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का भी. What is the importance of beginning to pray salat from a young age? जब हम यंग एज से नमाज पढ़ते हैं तो हमारा अल्लाह ताला से ताल्लुक स्ट्रॉन्ग होता है. हमें सही तरीका माँ बाप से देखकर या उस्ताद जी से देखकर पता चल जाता है, तो बचपन से हम उसको अपनी हैबिट का हिस्सा बना सकते हैं, अपनी हैबिट का हिस्सा. इसके साथ साथ जब हम 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं तो वी स्टिक टू अ रूटीन. ऐसा नहीं कि मैं रात के सुबह के 6 बजे सोऊंगा और अगले दिन सुबह 6 बजे उठूंगा, बल्कि मुझे हर नमाज पढ़ना पड़ेगा. तो वी हैव अ स्टेबल रूटीन, वी हैव अ स्टेबल. सिमिलरली जब आपको सलात पढ़नी होती है, नमाज पढ़नी होती है अंग्रेज से, तो आप मुझे बताओ नमाज के साथ पढ़ते हो, नमाज के बगैर, सॉरी वजू के साथ पढ़ते हैं, वजू के बगैर? वजू के साथ. तो जब आप वजू करोगे तो उससे आपको क्लीनलीनेस को मेंटेन करना पड़ेगा, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली, एंड दैट विल गिव यू अ गुड हाइजीन. और इस तरीके से जब हम सलात बचपन से पढ़ रहे होते हैं तो इट ब्रिंग्स द फैमिली क्लोजर. फैमिली को एक शेयर्ड एक्टिविटी मिल जाती है जहाँ सब मिलकर नमाज पढ़ रहे होते हैं, तो इससे हमें बॉन्डिंग का, फैमिली को यूनाइट करने का मौका मिलता है. तो जब हम हज की बात करें, ये हमारे बच्चों के साथ अल्लाह का ताल्लुक मजबूत करने के लिए, गुड हैबिट्स को सीखने के लिए और डिसिप्लिन होने के लिए होता है, एंड ग्रो क्लोजर टू देयर फैमिली. वैसे हमारी फैमिली भी क्लोज होती है. सवाल नंबर 12. Write about the following: the benefits of prayer dua in a Muslim's life and the times where God is most likely to accept dua. तो अब हम ये डिस्कस करने लगे हैं. सबसे पहले दुआ को एक्सप्लोर करते हैं. दुआ होता क्या है? Dua is an open conversation with Allah where you beseech Him, you beg Him to get your queries fulfilled, to seek forgiveness for your sins, to show your ultimate dependence, to take out all the negative energy and infuse positive energy for whatever bad has happened. So it is an open conversation with God. इसके अंदर GPS सिस्टम की जरूरत नहीं है, इसके अंदर इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है. आप अल्लाह ताला से जब बात करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, उदूनी अस्तजिब लकुम, कॉल अपॉन मी एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू यू. जो बंदा मेरी तरफ मुकाता है तो मैं उसका जवाब देता हूँ.
تو اس وجہ سے یہ دعا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. تو دعا عبادت کا مغز کا مطلب کیا ہے کہ جو ہم سینٹرل عبادت کرتے ہیں اس کے اندر دعا از ون آف دا موسٹ سینٹرل اور دا فوکل پوائنٹ آف عبادت. اگر آپ صرف ریچولس ٹکرے مار رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، مگر آپ دعا نہیں کرتے تو اس کا مطلب آپ اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. تو اس وجہ سے دعا کرنا بہت ضروری ہے. when Muslims make dua for others، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے قریب تو ہوتے ہیں، لیکن جب ایک بندہ دوسرے بندے کے لیے دعا کرتا ہے تو اینجلز اس کے لیے بھی آمین کہتے ہیں، اس کے لیے بھی، اس کو بھی وہی ثواب ملتا ہے. تو اگر آپ اپنے بھائی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگتے ہو کہ اس کو ماؤنٹین آف گولڈ ملے تو اینجلز آپ کے لیے اس پہ آمین آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. کیا تک سمجھ آئی بات؟ تو دعا بھی انڈائریکٹلی آپ کو سیلفشنس سے نکل کر سیلف لیسنس ہونے پہ انکریج کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اچھا، دعا سے ہمارے اندر ہیوملٹی بھی آتی ہے، کیونکہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ میں خود اپنا نصیب نہیں لکھ سکتا بلکہ اللہ نے میرے نصیب کو لکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں میرے تمام افیئرس ہیں. اگر اللہ نے چاہے گا تو میں 10 لاکھ روپے مہینے کماؤں گا، اگر اللہ چاہے گا تو میں لاکھ روپے مہینے کماؤں گا، اور اللہ چاہے گا تو میں 1 کروڑ روپے مہینہ کماؤں گا. تو یہ ہمیں ہیوملٹی دیتا ہے کہ سکسیس اور چیزوں کا گرانٹ ہونا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کس کی طرف سے ہے؟ اب ہم بات کریں گے دوسرا پارٹ آف دا کویسچن. So the first part of the question was about the benefits that a person has with regards to dua. اور دوسرا پارٹ یہ تھا کہ when is dua likely to get accepted. Number 1، دعا تب ایکسپٹ ہوتی ہے جب آپ ٹریول کر رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ تو ایک مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. پوائنٹ نمبر 2، جب آپ بیمار ہو، آپ کو 104 ڈگری بخار ہو اور آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں آوزاری کر کے روئیں گے اور دعا کریں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی. نمبر 3، visiting the sick، جب آپ کسی بیمار کی عیادت کرنے جاتے ہیں اور تم آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. نمبر 4، رات کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، تو جو لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ ہوتی ہے، آخری 2-4 گھنٹے، وہ تہجد کا ٹائم ہوتا ہے. اس میں کھڑے ہو کے آپ دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو توجہ ہوتی ہے. اور فرسٹ ٹائم آتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگے جس کے بارے میں وہ چاہتا ہے کہ اس کو وہ عطا کیا جائے. So Muslims are encouraged to make dua at these peaceful, quiet moments of the night. Another special feature for dua is that while in sajda during prayer, Muslims are closer to him. تو سجدے کے اندر بھی نماز قبول ہوتی ہے. پھر آپ بتا سکتے ہیں اذان اور اقامت کے درمیان والا جو ٹائم ہے اس میں بھی نماز، اذان قبول، اس پہ بھی دعا قبول ہوتی ہے. نمبر 7، جب آپ پہ ظلم اور تشدد کا بازار کرم کیا جا رہا ہو تو اس وقت بھی آپ کی دعا جو ہے وہ فوراً عرش کے سائے کو ہلا رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جب ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس لیے میک شیور کہ اگر ہماری اماؤں کے سامنے ہماری آوازیں نکلنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ پاپا کے سامنے آواز نکالیں گے تو پاپا تو گھر سے اٹھا کے باہر پھینک دیں، لیکن جب ماما کے سامنے ہماری آواز اونچی لگے، بحث کرنے لگے تو یاد رکھیے گا کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کی دعا لیتے ہیں، دعا لینے کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ کو لے دعا کرنا نا، ایسا نہیں، بلکہ ان کے دل سے نکلے کہ آپ نے ان کی خدمت کی ہے، انہوں نے اپنی جوانی آپ کے لیے لگائی اور اب آپ اپنی جوانی ان کے بڑھاپے کے لیے لگائیں گے تو ان کو یہ محسوس ہونا چاہیے. عرفات کا دن ہے. نبا اپرچونٹی مومنٹ کیا ہے کہ جو عرفات کے دن ہوتا ہے، عرفات کے میدان میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. نمبر 10، رمضان کا پورا مہینہ دعا کی قبولیت کا منتھ ہے. نمبر 11، لیلۃ القدر بھی یہ ہو گیا جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے. اس کے علاوہ جب روزہ کھول رہے ہوتے ہیں تب بھی دعا قبول ہوتی ہے. ہر فرض نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. یہ لگا میرے ساتھ ہے. اس کے Let's move on to the next question. اس سے پہلے ہم پارٹ بی دیکھ لیتے ہیں کہ دعا جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے کرتی ہے. دعا ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب ایسے کرتی ہے کہ اس کے اندر کیونکہ کسی جی پی ایس سسٹم کی ضرورت نہیں ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگنا چاہوں ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں اللہ کے ساتھ. مجھے کسی بیریئر یا کسی وی آئی پی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے. سملرلی بلیور اللہ کے درمیان کسی قسم کا کوئی بیریئر نہیں ہوتا تو وہ اس کو ایک بہت ہی پرسنل ایکسپیرینس بنا دیتا ہے. ان کو ہمیشہ یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے پوری دنیا نے سین زون پہ چھوڑ دیا. You know what is scene zone? سنگل ٹک آنا شروع کر دیا. Question mark. You can't reply to this conversation Instagram پہ لکھا دیا تو اس کا مطلب سامنے والے نے تمہیں بلاک کر دیا. تو اس وجہ سے اس نتیجے کے اندر جب آپ ہارٹ بروکن ہو تو آپ اللہ سے بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو فراموش نہیں کریں گے. If you decide to talk to God, if you decide to talk to، اور اسی لیے ڈیفیکلٹ سچویشنز میں بھی آپ اللہ تعالیٰ سے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ چاہے میرا ورک پرابلم چل رہا ہو، اسکول میں پرابلم چل رہا ہو، تنخواہ نہیں بڑھ رہی، ٹاکسک انوائرمنٹ ہے، لوگ میری لیگ پولنگ کرتے ہیں، میں کام کرتا ہوں لیکن میرا کریڈٹ لے جاتے ہیں،
تو ان سب میں اللہ تعالیٰ سے اپنی ولنریبلٹیز کا، اپنی ویکنیسز کا اظہار کروں گا، کہوں گا گاڈ ہیلپ می ان دس سچویشن. سملرلی تو دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا ثبوت ہوتی ہے. اس کے علاوہ جب میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت بھی مانگ رہا ہوتا ہوں اور مغفرت بھی مانگ رہا ہوتا ہوں تو بلیور اس چیز کو ایکنالج کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتا، جس وجہ سے میرا ایمان اور میرا بھروسہ اللہ پہ بڑھ جاتا ہے which makes a person closer to him. یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں؟ آپ کے خیال میں فرض نماز کو کیوں اتنی امپورٹنس دی گئی ہے بائی دا مسلمس؟ give reasons for your answer, give reasons for your. تو پرائیویٹ پریئر یا دعا کو اس لیے اسلام میں امپورٹنس دی گئی ہے بیکاز یہ ایک طریقہ ہے اللہ سے ڈائریکٹلی بات کرنے کا. دوسری نمازوں کے اندر آپ کو وضو کر کے عربک میں سرٹن ریچولز فارم کرنے ہوتے ہیں، مگر یہ ایک اوپن کانورسیشن ہے، اس کے اندر آپ جو بھی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی بندہ مشکل ٹائم گزار رہا ہو یا وہ بیمار ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہیل کر دے، یا پھر وہ پرسنل پرابلم سے گزر رہا ہے، وراثت کے پرابلم سے گزر رہا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اسٹرینتھ اور گائیڈنس مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اپنے مسائل سے باہر نکل سکوں. اسی طریقے سے دعا ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے کرتا ہے، ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہر چیز کے لیے وہ اللہ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی ان کو سین زون کر کے چھوڑتے نہیں ہیں. تو اگر مجھے اپنی زندگی میں اچھے سے اچھا کھانا ہے، اچھے سے اچھی صحت رکھنی ہے اور ہیپی رہنا ہے تو مجھے یہ والا لائف اسٹائل اڈاپٹ کرنا پڑے گا جس کے اندر دعا زیادہ سے زیادہ شامل ہو، جس کے اندر دعا زیادہ سے زیادہ. تو یہ ہو گیا ہمارا یہ والا پارٹ بھی. For further videos and updates, do not forget to like, subscribe and share.